اب اخیر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ ہمارے آئندہ ٹرم کے لیے صدر ہم کو منتخب کرنا ہے. مجلس منتظمہ کا جو آج اجلاس ہے اسی وجہ سے ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسے ہماری یکتائی اور ہمارا یہ سوجھ بوجھ سارے معاملوں میں تائید کیے، کارنامہ کتنا دیکھے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے وہ کیا کرتے کام. میں کہتا ہوں بھائی ہم کو دیکھنا چاہیے میں کیا کام کرتا ہوں. تو پھر ہم اپنے اس اگلے ٹرم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے وہی پرانے صدر جو میں کہا 5 سال، تو 2 سال گیا ہے ان کو، اور 3 سال کے لیے ہم کو انہیں کو چن لینا ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی، پڑھنے کے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا وہ بڑے تھے، کمرے میں دارالعلوم میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور وہ پیسے والے تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ. وہ کھٹ میں سوتے تھے، میں کھٹ کے نیچے سوتا تھا، اس لیے کہ میں فقیر اور غریب تھا، لیکن مجھے کہتے تھے صوفی. تو وہی بھائی ارشد بھائی ہیں ہمارے، وہ کھٹ کے اوپر رہتے تھے، مچھردانی لگا کے سوتے تھے، میں کھٹ کے تلے سو جاتا تھا. تو وہ ارشد بھائی الحمدللہ باصلاحیت عالم دین ہے. اصل میں کیا ان کا تعارف جیسے ہونا چاہیے اسے نہیں ہو پایا. اب میں ابھی ان سے یہ وعدہ لیا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان میں نظر آیا کرو. ہمارے لوگ بہت سارے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ میرے بھائیوں، حضرت مولانا ارشد صاحب پچھلے 2 سال کے ٹرم کے بھی صدر رہے. اس آئندہ جو 3 سال ابھی جامعیت کے طرف سے ہو گیا ہے، میں انہی کا نام پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے ہیں؟ ذرا کریں تو تائید. الحمدللہ رب العالمین. جب میں کھڑا ہوا فوراً اذان ہوئی، اور میں فوراً یہ سوچا کہ اللہ کی تائید میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی. انہوں نے بولا، دستور کا مطالبہ کیا. میں اس موقع سے ہمارے ناظم عمومی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب، پچھلے ٹرم کے انتخاب کے موقع پر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ حضرت یہ دستوری طور پر ہم پہلی مرتبہ اس طرح کا نظام کر رہے ہیں، ورنہ ہم لوگ جس کو ایک ہمارے بڑے نام پیش کر دیتے تھے ہم لبیک کہتے تھے، کام چلتا تھا. آپ ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا بھائی جمعیت علماء کا یہی نظام ہے. جمعیت علماء ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے ہر جگہ اتفاق رائے سے ہو، کہ دستور جو بنایا گیا ہے وہ حالات اگر خراب ہوں تو دستور کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا. یعنی دستور ڈسپلن کے لیے ہے، اور اگر انڈسپلن ہو تو اس کو چیک کرنے کے لیے ضابطہ بنایا گیا ہے. ورنہ جمعیت علماء کی یہ کوشش ہے کہ ہر کام اتفاق و اتحاد سے ہو، اور اتفاق اتحاد کی اس سے اچھی صورت کوئی نہیں کہ ہمارے بڑے کسی کا نام پیش کرے اور ہم اس پہ لبیک کہیں. لیکن ہاں دستوری طور پر ہر منتظمہ کے رکن کو اختیار ہے وہ بولے. اس سلسلے میں بھی مولانا نے کہا کہ اگر آپ دستوری کارروائی کریں گے، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، یہ ہم کو اچھا نہیں لگے گا. کثرت رائے سے بھی جمعیت میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے خلاف رائے کم آئی ہوگی وہ اس کی توہین ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگرچہ اس ضابطے کی چیز ہے، اگرچہ یہ جو ہے قانونی بات ہے. جی ہاں، تو یہ جو ہے انتہائی سبکی کی بات ہوگی کہ میرے تائید میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے، ان کے تائید میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے. یہ ایک غلط بات ہو جائے گی. تو حضرت مولانا نے کہا تھا کہ آپ کوشش کیجئے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جائے. اگر نہیں ہوا تو پھر دستور آپ کے سامنے ہے. قانون ضابطے کے مطابق صدارت کے لیے اگر نام آتے ہیں، صدارت کے لیے نام آئیں گے. نام آنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم تجویز رکھیں گے کون ہے جو اس سے اپنے نام کو واپس لینا چاہتا ہے، جو واپس لے لیں گے. واپس اگر نہیں لیے تو جتنے نام ہوں گے اتنے ناموں پر انتخاب ہوگا باقاعدہ، اور انتخاب میں جس کو کثرت رائے حاصل ہوگی وہ صدر منتخب ہو جائے گا. لیکن یہ چیز جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا یا کسی کی اگر توہین ہو رہی ہے، تنقیص ہو رہی ہے، تو ہم سب علماء کرام کو ہمیشہ ہم لوگ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. ہم جو ہے متحد ہونے کے پیغام لے کے گھر گھر گاؤں گاؤں گھومتے ہیں. آج کے موجودہ صورتحال میں
اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے ایسا نہیں لگتا ہے ہمارے بڑے جتنے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں کو کسی عہدے کی لالچ میں بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ صدر محترم بھی جو ہیں وہ اس لالچ میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا نظام ایک بڑھیا سے چل رہا ہے، منصوبے ادھورے ہیں، ہم ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے حضرت امیر شریعت نے ایک تجویز کی کہ اور ایک ٹرم کے لیے ہم سب اس کا یہ کریں۔ اور یہ جو بات مولانا میں ابھی موقع دوں گا، یہ جو بات کہی گئی کہ حضرت صدر محترم، میں اس کہنے پہ مجھے شاید لگتا ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں گا۔ حضرت صدر محترم 8 مجلس میں سے 4 مجلس میں شریک ہوئے ہیں جمعیت علماء کی۔ آپ نے اگر بلایا ہے مجلس کر کے، حضرت اگر نہیں آئے ہیں تو پھر یہ حضرت کی غلطی ہے۔ اگر کسی جمعیت نے حضرت کو بلایا ہے کہ اپنے علاقے میں اور حضرت نے منع کر دیا ہے تو یقیناً وہ ہمارے صدر ہیں، ان کے احترام کے باوجود ہم کہیں گے آپ نے غلطی کی ہے۔ اور اگر نہیں بلائے ہیں، یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بالسر کا جب حادثہ ہوا، حضرت صدر محترم بیمار تھے، اس کے باوجود بھاگے آئے، بالسر پہنچے، پتہ چلا کہ میڈیکل میں لوگ نہیں ہیں، بھدرک آئیے، حضرت بھدرک نہیں، آپ کٹک آئیے، وہاں نہیں، وہ بھاگے آئے، اور فوراً انہوں نے 50,000 کا تعاون فوراً اپنے جیب خاص سے پیش کیا، اور دوسرے تمام امور میں وہ اپنے سارے جمعیت کے کام میں برابر شریک رہے۔ اگر جس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے ہیں، وہ فون سے برابر رابطے میں رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پہلے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا شریک ہونے کی، 5 گھنٹے کا تو معاملہ ہے، میں آ کے شریک ہو جاؤں گا۔ اگر میری شرکت نہیں ہو سکی، آپ جو حکم میرے لیے کریں گے، جس قسم کے تعاون کی بات کریں گے، میں کروں گا۔ الحمدللہ حضرت صدر محترم، میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی قدر اپنی جگہ، ان کی خدمات اپنی جگہ، حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب، ان کے خدمات اپنی جگہ، حضرت مولانا جلال صاحب دامت برکاتہم، رات دن انہوں نے ایک کیا ہے۔ ابھی حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ وہ حضرت مولانا نے کہا کہ کیرلا میں ایک مکان کی ذمہ داری تمہیں لینی پڑے گی، گاؤں گھر گم کر حضرت مولانا 4 لاکھ روپیہ کر کے کیرلا کے لیے جمعیت علماء ہند کو دیا تھا۔ لیکن ایسے موقع حضرت، اس کے علاوہ حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی صدارت کے دوران جہاں جیسے ضرورت پڑی ہے وہ حاضر ہوئے بھی ہیں، نہ حاضر ہوئے تو اپنا مکمل تعاون دیے ہیں۔ اس لیے یہ شکایت کہ وہ آتے نہیں، کہیں کھڑے، اگر کوئی بلایا ہے نہیں آئے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ مجھے جہاں تک امید ہے یہاں پر دعویٰ کیا گیا تھا ہم اپنی جمعیت کو مثالی جمعیت بنا کے دیکھیں گے، اپنا رپورٹ کارڈ پیش نہیں کر سکتے، معاف کیجئے گا، مجھے شکایت دی، ایسے ایک نہیں ہزاروں جمعیتیں ہیں جو اپنا رپورٹ کارڈ نہیں پیش کر سکتی ہیں، لیکن سارے لوگ رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہیں، بغیر پیسوں کے انجام دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت اکابر بزرگان دین کی سرپرستی میں ایسے موقع پر اگر اس طرح کی باتیں آئیں گی، ہمارے اکابر کی بات کو بھی اگر نہ مانی جائے تو یہ ہمارے علماء کی شان کے خلاف ہے۔ دستور کیا کہتا ہے اس سے قطع نظر یہ ہمارے علماء کے اتحاد اور اتفاق کے لحاظ سے بھی اتحاد کے لحاظ سے بھی یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی۔ اب میں اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نام آئیں اور پھر اس طرح سے کھڑا کیا جائے، کسی لوگوں کے تائید میں، کسی کی تائید میں کچھ لوگ کھڑے ہوں، کسی کی تائید میں کچھ لوگ کھڑے ہوں، یہ ایک اگر طریقہ آپ کو اپنانا ہے تو اس سے کوئی منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ